بسم اللہ الرحمن الرحیم وعند الطبرانی فی الاوسط عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال انا کفیناک المستہزئین المستہزئون الولید بن مغیرہ اسود بن عبد یاغوث اسود بن مطلب ابو زمع من بنی اسد بن عبد العزى حارث بن ابطل السہمی والعاص بن وائل السہمی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت شریفہ اتری انا کفیناک المستہزئین، ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے ہم نے آپ کی کفایت کر دی۔ فرمایا ٹھٹھا کرنے والے کون کون تھے؟ یہ 5 آدمی، ولید ابن مغیرہ خالد ابن ولید کے والد، اسود بن عبد یاغوث 2، اسود بن عبد المطلب ابو زمع بھی کہتے ہیں 3، عبد العزى بن حارث بن ابطل 4 اور عاص بن وائل 5۔ فاتح جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے، فشکاہم الیہ، اللہ کے نبی نے شکایت کی کہ ہر وقت میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور میرا استہزاء کرتے ہیں۔ فرمایا ارنی ایاہم، مجھے دکھاؤ وہ کون کون ہے۔ فارا، آپ نے دکھایا ولید ابن مغیرہ کو، اس نے اشارہ کیا اس کی الی ابجل ہی، اس کی رگ اکحل کی طرف، بازو میں ہے، یہ سارے جسم کے ساتھ اس رگ کا تعلق ہے۔ فرمایا آپ نے کچھ کیا تو نہیں ہے جبریل؟ فرمایا نہیں، میں نے یہ کام سارا کر دیا ہے۔ پھر دکھایا اسود بن عبد المطلب، جبریل نے اشارہ کیا اس کی آنکھ کی طرف، آپ نے فرمایا کیا تو کچھ نہیں، کہا نہیں کفایت ہو گئی آپ کی۔ پھر دکھایا اسود بن عبد یاغوث کو، جبریل نے اس کی طرف، اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ نے کچھ کیا تو نہیں؟ کہ نہیں کام ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے دکھایا حارث بن ابطل سہمی کو، اشارہ کیا اس کے پیٹ کی طرف، فرمایا کچھ کیا تو نہیں؟ کہ نہیں کام سارا ہو گیا۔ پھر دکھایا انہیں عاص بن وائل اور اشارہ کیا ان کے پاؤں کے تلوے کی طرف اخمہ سے ہی۔ فقال، اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل کیا تو کچھ نہیں؟ فرمایا نہیں سب کچھ ہو گیا۔ اب سنیے، جو پہلا اشارہ تھا ولید بن مغیرہ کی طرف، مرہ وہ گزرے، ایک آدمی تھا قبیلہ خدا کا، وہ یریش نبلاً، وہ تیر بنا رہا تھا، بس وہ تیر چھوٹا، اب جل اس کی رگ اکحل کو لگا، رگ اکحل کو کاٹا، خون بہا، وہی مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب یہ اندھا ہو گیا۔ بعد کہتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ درخت کے نیچے بیٹھا اور کہنے لگا میرے بیٹو ہٹاؤ ہٹاؤ ہٹاؤ۔ کہا کس کو ہٹائیں؟ فرمایا یہ کانٹے چبھوئے جا رہے ہیں میری آنکھ میں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو کہ آدمی نظر ہی نہیں آ رہا۔ ایسے ہی کانٹے مارتے رہے یہاں تک کہ اندھا ہو گیا، اندھا ہو گیا وہ اسود بن مطلب، نابینا ہو گیا۔ تیسرا اسود بن عبد یاغوث تھے، یہ نکلا اس کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا، پھوڑا نکلا، سر پھٹا، پھوڑے سے مر گیا۔ چوتھا حارث بن ابطل تھا، اس نے جو ہے اللہ کی شان اس کے پیٹ میں زرد پانی پیدا ہو گیا اور بعد میں یہ پاخانہ اس کے منہ سے نکلنا شروع ہوا، اسی میں مر گیا حارث بن ابطل۔ عاص بن وائل جو تھا یہ گزر رہا تھا،
اور اس کے پاؤں میں ایک کانٹا لگا شبرقہ کا، بس جس سے پاؤں پورا پھول گیا، جب پھٹا تو مر گیا۔ اللہ تعالی شانہ رب العالمین مہلت دیتے ہیں، پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر چھوٹ نہیں سکتے۔ اب یہ قریش کے سردار ہیں، ایک مرتبہ نہیں 13 سال آپ کو ستایا۔ رب العالمین نے جبریل آئے، آپ نے شکایت کی، جہاں میں کھڑا ہوتا ہوں یہ استہزاء کرتے، تو یہ اشارے کیے، ایک روایت میں اشارے کرتے گئے، ناخن کی طرح نشان بنتا گیا، سر پھٹا، اس کے سر کی طرف اشارہ تھا، پاؤں سوج گیا، جس کے پاؤں کی طرف اشارہ تھا، آنکھ کی طرف تھا، وہیں پر غیب سے آنکھیں چبھوئی گئی، وہی اندھا ہو گیا۔ حارث بن ابطل کے پیٹ میں پیلا پانی پڑا، پخانہ وہ منہ سے نکلا۔ اللہ تعالی شریعت مطہرہ کا احترام کرنے والا بنائے، شریعت کا استحضاء کرنا۔ علماء نے لکھا ہے چند چیزیں خطرناک ہیں، اماں ابا کا ساتھ استحضاء کرنا، قرآن حدیث کے ساتھ استحضاء کرنا، اللہ کے حلال کو حرام بنانا، حرام کو حلال بنانا، تنہائی کے گناہ نہ چھوڑنا، یہ چند چیز، سنت کا استحضاء کرنا، یہ چند چیزیں ہیں، اگر توبہ نہ کی تو پکڑ اللہ کی طرف سے سخت ہے۔ اللہ نے مہلت دی، یہ سردار تھے، رب العالمین کا عذاب آیا، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں چلے گئے۔ اللہ اپنے پیاروں میں داخل کرے، شریعت کا احترام کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، اللہ رسول کی باتوں کا احترام کرنا، اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا، اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا، سنت کا استحضاء نہ کرنا، اور تنہائی میں معاملہ اللہ سے صاف کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے۔ آج 19واں روزہ ہے، شوق بڑھائیں تلاوت کا، ذکر کا، مالک کو راضی کرنے کا، آنسو بہانے کا۔ اگر آنسو نہ آئیں فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، بعض دفعہ آنسو نہیں آتے، پر میں رونے کی شکل بنا رو، یہ بھی رونے کے حکم میں ہے، رونے کی شکل بنا لو۔ دروازہ یہی ہے، کب تک مخلوق کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے دوڑ اسی کے پیچھے لگاؤ۔ گھریلو پریشانیاں، شادی کی پریشانیاں، گناہوں سے بچنے کے لیے پریشانیاں، حلال کی روزی کی پریشانیاں، ملازمت کے لائن کی پریشانیاں، دشمنوں کے لائن کی پریشانیاں، یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ ان پریشانیوں میں دوڑ لگائیں اس پاک ذات کی طرف جس کے ہاتھ میں سارے مسائل کا حل ہے۔ چمٹ جائیں، لگے رہیں، مہینہ 2 3 4 5 6 سال، دروازہ یہی ہے، کھلے گا وہی۔ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ اپنی ذات سے مانگنے والا بنے اور مخلوق سے اللہ نگاہ ہٹانے کی توفیق۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا من اظہر الجمیل وستر علینا القبیح، یا من لا یؤاخذ بالجریرہ ولا یہتک الستر، یا عظیم العفو، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرہ، یا باسط الیدین بالرحمہ، یا منتہا کل شکوہ، یا صاحب کل نجوہ، یا کریم الصف، یا عظیم المن، یا مبدع النعم قبل استحقاقها، یا ربنا، یا سیدنا، یا مولانا، یا غایت رغبتنا، اللہ تشوی خلقنا فی النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔